حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیوی ہوں، میں حضرت حسن اور حسین کی ماں ہوں۔ اے لوگو تم بھی سنو، اپنی بیویوں کو تاکید کرنا۔ اے لوگو تم بھی سنو، اپنی بیٹیوں کو تاکید کرنا۔ اے لوگو تم بھی سنو، اپنی ماؤں کو تاکید کرنا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو دین کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حضور پاک کی طور طریق سے محبت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی دینی و دنیاوی اخراجات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے نشست میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 صحابزادیوں کا تذکرہ ہوا۔ آج کی اس نشست میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چہیتی، سب سے لاڈلی، سب سے پیاری، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت کے لیے اتنا الفاظ کافی ہے کہ آپ جنت میں خاتون کی سردار ہوں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نہایت پاک باز اور پاک دامن ہے، اسی لیے ساری امت کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، یہ میسیج دیا جاتا ہے، یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اے خاتون اسلام، اگر تم بیٹی ہو تو فاطمہ کا کردار ادا کرو۔ اے خاتون اسلام، اگر تم بیوی ہو تو حضرت علی کی بیوی کی فاطمہ کا کردار ادا کرو۔ اگر تم ماں ہو تو حضرت حسن اور حسین کا ماں کا کردار ادا کرو، یعنی فاطمہ کا کردار ادا کرو۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب آپ کا انتقال کا وقت ہے، آپ حضرت علی سے فرماتے ہیں جب سے پردے کی آیت نازل ہوئی ہے، جب سے پردے کی آیت نازل ہوئی ہے، کسی غیر محرم کی نگاہ میرے کپڑوں پر نہیں پڑی ہے، میری شکل تو درکنار، میرے کپڑوں پر کسی کی نگاہ نہیں پڑی ہے، میری چھائی پر کسی کی نگاہ نہیں پڑی ہے۔ حضرت علی میرا جنازہ بھی رات کے وقت میں اٹھانا، اندھیری رات میں اٹھانا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، خاتون اسلام کو پتہ چل جائے کہ فاطمہ کتنا پاک باز تھی، فاطمہ کتنا حیا کا پیکر تھی۔ عزیزان گرامی قدر، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی رخصتی کے لیے گھر جاتے ہیں، حضرت علی کے گھر جاتے ہیں۔ حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے حضور پاک نے فرمایا کہ بیٹی آج میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، بیٹی آج تجھے رخصتی کرانے کے لیے آیا ہوں، بیٹی آج تو نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان میں تو چلنے کو تیار ہوں، اور کون سی بیٹی ہوگی جو اپنے باپ کے ساتھ جانا نہ چاہتی ہوگی، اور آپ حضور ہیں، آپ نبی پاک ہیں، آپ کا انکار کرنا تو خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن ابا حضور مجھے یہ بتلائیے، علی گھر پر نہیں ہے، اگر علی سے اجازت مل جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے حضور پاک کی بات بتلائی کہ آج حضور پاک مجھے لینے آئے ہیں، مجھے رخصتی کرانے آئے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کیا ہی اچھی بات ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو لینے آیا ہے، تم جلی جاؤ، دیر کیوں کر رہی ہو؟ حضور پاک کب سے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ حضرت
فاطمہ نے فرمایا کہ علی میں ایسے نہیں جاؤں گی، علی میں ایسے ہرگز نہیں جاؤں گی۔ فرمایا کیسے جاؤ گی؟ کہنے لگی کہ علی سنو، حضور پاک کو آگے بڑھاؤ۔ حضور پاک آگے بڑھتے ہیں، بیچ میں فاطمہ ہے اور پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی کہنے لگے کہ فاطمہ اس میں کیا خیر ہے، اس میں کیا معاملہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا مصلحت ہے؟ حضرت فاطمہ کی ذہانت دیکھو، پردے کا اہتمام دیکھو۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیوی ہوں، میں حضرت حسن اور حسین کی ماں ہوں۔ اے لوگو تم بھی سنو، اپنی بیویوں کو تاکید کرنا۔ اے لوگو تم بھی سنو، اپنی بیٹیوں کو تاکید کرنا۔ اے لوگو تم بھی سنو، اپنی ماؤں کو تاکید کرنا کہ حضرت فاطمہ کا کردار اپناؤ، حضرت فاطمہ کا اخلاق اپناؤ، حضرت فاطمہ کا پردہ اپناؤ، حضرت فاطمہ کا حیا اپناؤ۔ اے لوگو سنو، حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میں حضور پاک کو آگے اس لیے کرتی ہوں کہ اس کے قدم پر میں اپنا قدم رکھوں گی تاکہ میرا قدم حضور کا نشان مٹ جائے۔ اے علی تیرے قدم میں اپنے پیچھے تجھے اس لیے رکھتی ہوں، اے علی میں نے اپنے پیچھے تجھے اس لیے رکھا ہے کہ میرے قدم پر تیرا قدم پڑ جائے تاکہ میرا نشان مٹ جائے۔ کسی غیر محرم کا، کسی غیر مرد کا، کسی اور مرد کا نگاہ بھی میرے قدم پر نہ پڑ سکے، میرے قدم کے نشانات پر کسی غیر کا نشان نہ پڑ سکے۔ یہ پردے کا اہتمام، یہ حیا کا، اس کا نام حیا، اس کا نام وفا ہے کہ میں علی کی بیوی ہوں، میرے پیر کے نشان پر کسی دوسرے مرد کا پیر کے نشان بھی نہ پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جس وقت فاطمہ کا نکاح کرتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا میں تشریف نہیں رکھ، دنیا سے چل بسی ہے، جا چکی ہیں، اللہ کے حضور پیش ہو چکی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح کا وقت آتا ہے، آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بال گوندھ رہی ہیں، آپ کے سر پر دوپٹہ ہے، آپ کی بال گوندھ رہی ہیں۔ حضور پاک تشریف لاتے ہیں اور عائشہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ عائشہ حضرت فاطمہ کا اتنا خیال رکھنا ہے، اتنا خیال رکھنا ہے کہ اسے احساس نہ ہو کہ میری ماں دنیا میں نہ رہی ہے، اگر ماں ہوتی تو منظر کچھ اور ہوتا۔ اے عائشہ اس قدر اس کا خیال رکھنا ہے کہ میری فاطمہ کا دل نہ ٹوٹنے پائے، میری فاطمہ کا جگر نہ ٹوٹنے پائے، میری فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو کا ٹکڑا نہ بہہ سکے، میری فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نہ بہہ پڑے۔ اے عائشہ میری فاطمہ کا خیال رکھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت حضرت فاطمہ کا نکاح فرما رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے معلوم کیا کہ مہردین کے لیے کچھ ہے۔ کیا پوچھا؟ مہردین کے لیے کچھ ہے۔ اللہ کے نبی کو جواب ملتا ہے کہ اللہ کے نبی میرے پاس کیا کچھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے تجھے ایک زرہ دیا تھا بطور اسلحہ کے، اس زرہ کو فروخت کر ڈالو اور اس زرہ کو بیچ کر مہردین ادا کر۔ وہ زرہ حضرت عثمان کے یہاں فروخت ہوا، حضرت عثمان نے زرہ کی قیمت بھی ادا کر دیا اور زرہ بھی واپس کر دیا، اور اسی سے حضرت حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا مہردین حضرت علی نے ادا کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بہت بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ جہیز لینا دینا جائز ہے، اس لیے کہ حضور پاک نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا ہے۔ آج کے ان تمام مسلمانوں پر، ان تمام ان پڑھ لوگوں پر، جاہل لوگوں پر، گنوار لوگوں پر منہ پر تماچا مار دینا جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف یہ نسبت کرے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا ہے، یہ نسبت کرے کہ حضرت فاطمہ نے اپنے ابا حضور سے جہیز لیا ہے۔ بتلاؤں آپ کو نقطے کی بات بتلاؤں کہ حضرت علی کی پرورش بچپن سے حضور پاک نے کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کی کفالت فرمایا کرتے تھے،
آپ کا اخراجات سہا کرتے تھے، آپ کا اخراجات اٹھایا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کی تمام دوا دارو کا، تمام کپڑے لتے کا، رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا تمام خرچ حضرت حضور پاک اٹھایا کرتے تھے حضرت علی کا۔ جس وقت حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا سے ہو رہا ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، رہنے کو مکان نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، اور کھانے کے لیے برتن نہیں ہے۔ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، رقیہ کو جہیز نہیں دیا، زینب کو جہیز نہیں دیا، ام کلثوم کو جہیز نہیں دیا، فاطمہ کو جہیز دے رہے، کیوں دے رہے؟ وہ چند سامان، وہ بستر، وہ چٹائی، وہ تکیہ، وہ مشکیزہ، وہ چند سامان، کھانے کے برتن جو حضور پاک نے دیا، کیوں دیا بتلاؤں؟ حضرت علی کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، تو حضرت علی کو حضور پاک نے ایک انصاری صحابی سے ایک مکان عاریتاً مانگ کر دیا کہ ایک مکان خالی کر دو، اس میں فاطمہ اور حضرت علی زندگی گزارا کریں گے۔ تو مکان تو ایک بغل گیر ایک انصاری صحابی سے مانگ کر دیا، لیکن رات میں لٹنے کے لیے آپ نے ایک چٹائی، خضور کی چٹائی دی ہے، خضور سے بھرے پتوں کی ایک تکیہ دی ہے، ایک مشکیزہ دیا تاکہ اس میں پانی پی سکے، ایک دو کٹورا اور پیالہ دیا ہے تاکہ اس میں کھانا کھا سکے۔ آج بھی میں مسلمانوں، میں آج اس منچ سے، آج کے اس اسٹیج سے، آج کے اس نشست سے تمام عالم کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں، تمام عالم کے مسلمانوں کو یہ تعلیم دے رہا ہوں، تمام عالم کے مسلمانوں کو یہ پیغام، یہ میسیج دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو بھی کوئی ایسا لڑکا مل جائے جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو، کپڑے پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، کھانے کے لیے برتن نہ ہو، سونے کے لیے بستر اور چٹائی نہ ہو، تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی چٹائی دے کر، حضور سے بھرے ہوئے پتے کی تکیہ دے کر، چند پیالہ دے کر، مشکیزہ دے کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر سکتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس کو جہیز کا نام دیا جائے یا اس کو گھر بسانے کا نام دیا جائے، اس کو کسی محتاجگی کی دور کرنے کا نام دیا جائے، میں کہتا ہوں جائز۔ لیکن جس کو پہلے سے بنگلے ہو، جس کے پاس 4 چکے کی گاڑی پہلے سے ہو، جس کے پاس سپر سیٹ پہلے سے ہو، جس کے پاس نوکریاں ہو، جس کے پاس بینک بیلنس ہو، جس کے والد موجود ہو، جس کی والدہ موجود ہو، اس کو ایک ٹکڑا مت دینا، اس کو ایک پیالہ مت دینا، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف الزام لگائے کہ حضور پاک نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا ہے، اس کو ایک تھپڑ رسید کر ہی دینا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بے پناہ پاک باز اور پاک دامن خاتون رہی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مرض الوفات میں مبتلا ہے، جب آپ دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں، دنیا سے رحلت کرنے والے ہیں، دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، آپ اپنی بیٹی رفیقہ، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو پاس بلاتے ہیں، پاس بلا کر آپ نے کوئی شبد ان کے کان میں فرمایا تو حضرت فاطمہ بلک بلک کر رونے لگی، حضرت فاطمہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی، حضرت فاطمہ سسک سسک کر رونے لگ گئی۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو روتا دیکھا تو آپ نے فرمایا فاطمہ میرے قریب آؤ۔ حضرت فاطمہ قریب جاتی ہے، آپ نے پھر ایک کان میں ایک جملہ پھر فرمایا، حضرت فاطمہ حشاش بشاش ہو جاتی ہے، مسکرا دیتی ہے، آپ کے چہرے سے تبسم نکھار آ جاتا ہے، تبسم کا نکھار آ جاتا ہے، مسکراہٹیں اب بکھیرنے لگ جاتی ہے۔ بازو میں بیٹھی حضرت عائشہ صدیقہ جو حضور پاک کی رفیقہ حیات ہے، حضور پاک کی چہتی بیوی ہے، فوراً معلوم کر لیا، فوراً پوچھ لیا کہ فاطمہ کیا معاملہ ہے، باپ بیٹی کے درمیان کیا معاملہ طے ہو رہا ہے؟ کبھی رو رہی ہو، کبھی سسک رہی ہو، کبھی بلبلا رہی ہو، کبھی چہرے پر تبسم ہے، کبھی مسکراہٹیں ہیں، آخر کیا معاملہ ہے؟ مجھے تو بتلاؤ صحیح۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بتلایا کہ عائشہ اے اماں جان سنو، پہلی مرتبہ اماں حضور پاک نے میرے کان میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اب میرا
آخری وقت ہے، ابا کو جتنی مرتبہ دیکھنا ہے جی بھر کے دیکھ لے۔ یہ مسجد نبی تو ہوگا لیکن مسجد نبی کا امام نہیں ہوں گے۔ اے فاطمہ جتنا جی بھر کر دیکھنا ہے جی بھر کر دیکھ لے۔ یہ صحابہ تو ہوں گے، مقتدی تو ہوں گے، امام نہ ہوگا، صحابہ تو بیٹھے ہوں گے، سردار یہاں نہ ہوں گے۔ اے فاطمہ جی بھر کر دیکھ لے۔ فاطمہ فرماتی ہے کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا، میں رونے لگ گئی۔ جب ابا نے مجھے روتے دیکھا تو مجھے دوبارہ بلا کر یہ کہا کہ اے فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ملاقات سب سے پہلے اپنے خاندان میں تم کرو۔ ابا سے ملاقات کا خوشخبری سن کر میرے چہرے پر تبسم اور نکھار آ گیا کہ میں ابا سے سب سے پہلے جا کر ملوں گی۔ عزیزان گرامی قدر، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ ہر باپ اپنی بیٹی سے ایسی ہی محبت کرے۔ ہر باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی سے اپنی بیٹی کو بے پناہ محبت دے، لیکن دنیا میں، سماج میں، سوسائٹی میں، کلچر میں، معاشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بیٹی کو اگنور کر دیا جاتا ہے، بیٹی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بیٹی کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ بیٹے کے مقابلے میں بیٹا کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھائیں گے اور بیٹی کو سرکاری اسکول میں پڑھائیں گے، بیٹا کو 2000 کا کپڑا دیں گے اور بیٹی کو 500 کا کپڑا دیں گے، بیٹے کو ہر لباس سے مزین رکھیں گے اور بیٹی کو نظر انداز کر دیں گے۔ میرے عزیزان گرامی قدر، ہم سب نبی کے ماننے والے، کس کے ماننے والے؟ نبی کے۔ ہم سب نبی کے ماننے والے ہیں۔ نبی پاک نے جیسے حضور اپنی بیٹی سے محبت کی ہے، ہم سب اپنی بیٹی سے محبت کریں گے انشاءاللہ، ان کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ، اور حضرت فاطمہ کی کردار کو اپنی بیٹیوں میں اوڑھنا بچھونا بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔